Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ کون سا ہے۔ رمضان شریف ہر سال آتا ہے، جن کے مقدر میں ہوگا پھر بھی آئے گا، لیکن اس کا تعارف قرآن کروا رہا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بلندیوں والی کتاب ہے،
اور ساتھ بتایا کہ ہدی للناس، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، یعنی لوگوں کو ہدایت اس قرآن کی وجہ سے ملے گی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں حق اور باطل کی تمیز بھی ہے، ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور باطل کو جدا کرنے والی بھی دلائل اس میں موجود ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس لحاظ سے بھی بڑھ کر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں عبادات کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی نفل پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت انسان کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں روزے دار پہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ انعامات جو انسان پورے سال میں جس کا تصور نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت رمضان میں اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے وہ کم ہے۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جا سکے اتنا کم ہے۔ ہمارے بڑے اکابر اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، رمضان شریف کی عبادات ان کی بڑھ جاتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کا پوری دنیا میں ایک نام ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے، یعنی ایک صبح کو پڑھتے تھے قرآن شریف، ایک عصر کو پڑھتے تھے، تو 30 قرآن پاک یہ ہو گئے، اور ایک تراویح میں پڑھا کرتے تھے، تو 61 قرآن پاک وہ پڑھ کرتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جن کی فضائل اعمال کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کی ڈپٹی لگائی کہ اس دفعہ آپ میں سے جو بھی 61 قرآن پڑھے تو وہ مجھے بتا دیں۔
تو فرماتے ہیں کہ 55 اور 57 سے کوئی اوپر نہیں گیا. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا معمول عام دنوں میں وہ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتے تھے، اور رمضان شریف میں وہ تو پڑھتے ہی قرآن تھے. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے. اس وقت جو علماء کی ایک کمیٹی تھی اس میں وہ شامل تھے. تو وہ کبھی کبھی آ کر حضرت کو خبریں سنا دیا کرتے تھے. تو ایک دن رمضان شریف میں آ گئے تو ناظم نے انہیں کہا کہ آپ کدھر آ گئے ہیں؟ کہا شیخ الحدیث صاحب سے ملنے آئے ہوں. تو انہوں نے کہا ان کے ہاں تو رمضان آیا ہوا ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی. اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے تو قریبی دوست ہیں، چلو ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے دروازے کو دستک دی، وہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو خادم نے بتایا کہ جس وقت یہ جائیں گے نا نماز پڑھنے کے لیے تو راستے میں ملاقات کر لینا. اب اس کو بھول گیا. حضرت آئے تو اس نے دیکھ لیا. وہ جب پہنچنے لگا تو انہوں نے سنتیں عطا کرنا شروع کر دی. نماز کے بعد انہوں نے نوافل شروع کر دیے. وہ تھوڑا سا غافل ہو گیا تو حضرت دوبارہ جا کے اندر اپنے حجرے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے پھر جا کے دستک دی، دروازہ نہیں کھولا. تو یہ ادھر سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ زکریا میں جا رہا ہوں، السلام علیکم. حضرت نے ادھر سے جواب دیا وعلیکم السلام. تو یہ کہنے لگے کہ رمضان ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن ایسے نہیں آتا جیسے بخار ہو جائے. وہ چلے گئے. لیکن انہوں نے اپنا معمول نہیں چھوڑا، قرآن پڑھتے رہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے. جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لو. اور یہ صرف مردوں کا حال نہیں ہے، ان کی خواتین بھی روزانہ 15 پارے پڑھا کرتے تھے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے میری دادی نے کہا کہ آج تو نے مجھے قرآن سنانا ہے. کہتے میں نے دل میں سوچا روزانہ یہ مجھے کہتی ہیں قرآن سناؤ قرآن سناؤ، آج ان کی توبہ کراتا ہوں کہ کبھی بھی نہ کہیں دوبارہ کہ قرآن سناؤ. کہتے میں نے پہلی رکعت میں 15 پارے پڑھ دیے اور دوسری رکعت میں ایک رکوع پڑھ کے سلام پھیر دیا، اور دل دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی نہیں کہیں گی. تو جب سلام میں نے پھیرا تو میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا میں روزانہ 15 پارے نفلوں میں پڑھتی ہوں، مزہ تو اب آئے گا کہ آگے پڑھنا شروع کر، کہ اگلے 15 بھی پڑھ کے سنا. یہ خواتین کا حال تھا جو بوڑھی عورتیں ہیں، وہ نماز میں نفلوں میں 15 پارے پڑھتے تھے.
ہمارے ہاں تو بس ایک رواج چل پڑا ہے، صبح کو تھوڑی دیر بس قرآن کھولا اور پھر اس کے بعد جو جہان کا جھوٹ منہ سے نکالتے رہیں، پرواہ نہیں۔ تمام علماء، بڑے بڑے صوفیاء اکرام جن کے آج تعلیمات پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان کے ہاں رمضان شریف کا معمول تھا کہ وہ عبادات میں لگ جاتے ہیں اور خوب عبادت کرتے ہیں۔ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک نام ہے ان کا، یہ جو نورانی قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، مولانا نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے قاعدہ، یہ جو مولانا صاحب تھے یہ ان کے شاگرد تھے۔ ان کے ہاں رمضان شریف کا معمول تھا کہ قرآن سناتے تھے اور اس کے بعد سحری تک قرآن سنتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں، تو گھر والوں نے اس حافظ قرآن سے کہا کہ آج تو نے عذر کر دینا ہے تاکہ حضرت سو جائیں۔ تو جب آیا ان کے سنانے کا وقت، اس نے کہا جی طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میں بستر بچھا دیتا ہوں، ادھر سو جائیں۔ اب وہ بستر بچھایا، ادھر لیٹ گئے، خود نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اب جب ان کی آنکھ لگی تو خود ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیا حافظ صاحب کے۔ اس نے دیکھا، حضرت یہ کیا؟ کہا تمہاری طبیعت خراب ہے اس لیے میں نے کہا تمہارے پاؤں دباؤں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ نے سونا ہی نہیں ہے تو چلو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور قرآن سنانا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے بڑوں کا ایک طرز تھا رمضان شریف میں، وہ قرآن شریف کے ساتھ ایک ان کا لگاؤ تھا۔ رمضان شریف میں قرآن کے علاوہ، قرآن کے پڑھنے کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حضرات ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہم بھی رمضان شریف میں کم از کم ایک ختم تو کریں۔ ایک تو حافظ صاحب کا ختم ہوتا ہے، وہ نہیں، خود قرآن شریف پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے کہلوا کے سن لیں۔ اس کی بہت برکات ہوتی ہیں۔ اور ختم قرآن یعنی جو آدمی ختم کرتا ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس پہ بھی ایک بات ذہن میں آگے کرتا جاؤں۔ قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت وہی چیز دے دیتے ہیں جو اس نے مانگی ہوتی ہے،
یہ قبولیت ہم سب کو نظر آتی ہے کہ میں نے یہ چیز مانگی، اللہ نے مجھے دے دی۔ ایک درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ انسان پر کوئی بہت بڑی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، وہ چیز جو اس نے مانگی ہوتی ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت اس کو تو نہیں دیتے، لیکن وہ جو اس پر آزمائش آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ تو نے یہ مانگا تھا میں نے تجھے دے دیا، یہ مانگا تھا تجھے نہیں دیا، اس کی جگہ پہ تیرے اوپر یہ عذاب آ رہا تھا، یہ آزمائش آ رہی تھی، یہ میں نے ہٹا دی، اور ایک چیز تو نے یہ مانگی تھی دنیا میں تیرے لیے بہتر نہیں تھی، اس کا اجر یہ ہے تیرے سامنے۔ تو وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب کچھ ادھر ہی مل جاتا۔ تو مسلمان ہو اس کی دعا قبول نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے حق میں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف میں ہمارا معمول قرآن پڑھنے کا ہو جائے، اور جب ہم قرآن کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت رکھیں گے تو قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔